عوامی رنگ ملا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب آپ کی آواز شامل ہو جائے گی اور آپ کی رہنمائی سے ہم مستفید ہوں گے تو استحکام پاکستان کی منزل بھی انشاءاللہ ہم پالیں گے پیر صاحب، میں آپ کو، آپ کے آستانے کو اور ان سارے زعماء کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کی نشست کی اگر اہمیت میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں اجاگر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ میں آج جس حوالے سے یہاں بیٹھا ہوں وہ وزارت خارجہ نہیں ہے۔ بے شک میرا سب سے بڑا اعزاز وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ میں اس لائق نہیں ہوں، علم اور ادب کے لحاظ سے آپ مجھ سے بہت بہت آگے ہیں، لیکن اس نسبت کی وجہ سے آپ نے جو عزت بخشی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت وزیر خارجہ میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے یا میرے علم میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ قابل فکر ہیں۔ 14 نومبر 2020 میں نے ایک ڈوسیر پیش کیا اور اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں ایسے شواہد جمع کر کے دیے جس سے دنیا کو یہ قائل کرنا تھا کہ ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کی، ڈی اسٹیبلائزیشن پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر ریاستی سطح پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور کس نے کی ہے نام لیے بغیر آپ میرا حوالہ اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو کبھی پاکستان کا وجود چاہتا نہیں تھا وہی قوت آج بھی پاکستان ان کو چبھ رہا ہے۔ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی یکجہتی ان کو چبھ رہی ہے، اور اس کو پارا پارا کرنے کے لیے وہ ہماتن کوشش میں رہتے ہیں کہ یہاں کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پھیلایا جائے۔ کبھی وہ سیکٹیرینزم کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابھی حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں پہلی مرتبہ یہ اصطلاح سنی ہے کہ سیاسی فرقہ واریت کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، میں نے پہلی دفعہ آپ نے میری لغت میں اضافہ فرمایا ہے کہ مذہبی فرقہ واریت تو سنتے تھے، جانتے تھے، اس کے خطرات سے آگاہ ہے، لیکن سیاسی فرقہ واریت کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے مقاصد ہیں۔ تفصیلات میں جانے کا نہ وقت ہے اور نہ یہ نشست اس کے لیے مختص کی گئی ہے، لیکن میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کو ہم نے نہ صرف بے نقاب کیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر آگاہ کیا ہے، اقوام متحدہ کے فورم پر آگاہ کیا ہے، جو P5 پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، سلامتی کاؤنسل کے، ان کو آگاہ کیا ہے، جو مختلف دنیا کے اہم ممالک ہیں ان کے سربراہان کو آگاہ کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج وہ منصوبہ جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، یا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے 15 سال سے جاری تھا، 750 کے لگ بھگ جعلی
NGOs کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، پارلیمانی گروپوں کے ذریعے، وہ ہم نے نہیں، یورپین یونین نے اپنی تحقیق کے بعد اس کو بے نقاب کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے عزائم کیا تھے، اس کی تفصیلات پہ بھی جانے کا وقت نہیں ہے۔ اشارہ میں اس طرف کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بیرونی طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی کمزور کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس وقت آپ اپنی مغربی سرحد کو دیکھیں تو افغانستان میں جو امن و استحکام کا جو عمل ہے وہ بڑے ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، اور اگر آپ اپنی مشرقی سرحد کی طرف دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے 5 اگست 2019 کے بعد وہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے، اور وہاں آج 18 ماہ ہو گئے ہیں کہ کمپلیٹ، جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک ملٹری سیج کی کیفیت میں ہیں۔ جتنے بنیادی حقوق تھے ان کے سلب ہیں، سانس لینا دشوار ہو چکا ہے، عزت محفوظ رکھنی دشوار ہو چکی ہے، گھر کی چادر چار دیواری کا تحفظ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر جو مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو اس پہ میں وضاحت کر سکتا ہوں؟ آپ صاحب علم ہیں اور آپ صاحب الرائے ہیں، اور یہ نشست میں جب داخل ہوا اور میں نے شخصیات کو دیکھا، آستانوں کو دیکھا، ان کی نمائندگی کو دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشست کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ شاید عمران خان کو بھی جب وہ تشریف لائے تو احساس نہ ہو کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات آج اس ہال میں موجود ہیں اور ان کا حلقہ اثر کیا ہے، ان کی پہنچ کہاں تک ہے، ان کی آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہاں ایسے ایسے چہرے تشریف فرما ہیں جن کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ گھنٹوں کا انتظار کرتے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کا خطاب سننے کے لیے لوگ منتظر رہتے ہیں۔ تو ایسی شخصیات کو جمع کرنے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بجا طور پہ کہا گیا کہ اگر ہم نے آپ کے خیالات سے مستفید ہونا ہے تو یہ پھر ایک نشست کافی نہیں ہے۔ ہمیں جب تک اس سوچ کو، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ہم مکمل شکست نہیں دیتے، اس پروسیس کو جاری رہنا چاہیے، اس عمل کو جاری رہنا چاہیے، اس مشاورت کو جاری رہنا چاہیے، اس رہنمائی کو جاری رہنا چاہیے۔ تو ایک تو میں یہ اختتام پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایک نشست نہیں ہے، گفتن نشستن برخاستن، انشاءاللہ یہ ایک عمل ہے جس کا ہم آغاز کرنے چلے ہیں، اور انشاءاللہ اسی جذبے سے اس کو آگے لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب آئے اور اپنی گفتگو کر کے وہ تشریف لے گئے پہلی نشست کے بعد۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت، بڑی شان دی ہے، عہدے دیے ہیں، مقام دیا ہے، مقبولیت بھی دی ہے، بڑے بڑے کام بھی لیے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ان کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر سے اور اپنے حبیب کے کرم سے ان کا جو رجحان تبدیل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو رجحان تبدیل کیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو رسول کی غلامی کا جو پابند کیا ہے، اس سے بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں وزارت عظمیٰ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے
یہ اس سے بڑا اعزاز ہے، یہ اس سے بڑا اعزاز ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک خانگاہ کے جھاڑو بردار کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، سیاسی بات نہیں کر رہا، دل کی بات کر رہا ہوں، نظریے اور سوچ کی عکاسی کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کہتے ہیں نا اپنی آخرت کے سفر کے لیے جستجو جاری رکھو، تو اگر انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے تو یہ اٹھایا ہے. میں اس اجلاس میں موجود تھا، اکابرین ملت، میں اس اجلاس میں موجود تھا نیو یارک میں، جب انہوں نے کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ناموس رسالت کا عزم اور اعادہ اور عقیدے کا اظہار کیا. اور مجھے اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ہدایت پر جب میں نیامے گیا 47ویں اجلاس میں، حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اس کا اپنی تقریر میں حوالہ دیا، تو وہاں ان کی ہدایت پر میں وہاں قرارداد لے کر گیا، اور وہ قرارداد میں نے پوری امہ کے وزرائے خارجہ وہاں تشریف فرما تھے ان کے سامنے رکھی. سچی بات ہے کچھ فکر بھی تھی، کچھ خوف بھی تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ ہمارے ہاں وہ جو جسے کہتے ہیں نا یکسوئی کئی وجوہات سے نہ تھی جو ہونی چاہیے. لیکن میں شکر گزار ہوں سب ان اکابرین کا، قائدین کا، وزراء خارجہ کا، ان کی حکومتوں کا، ان کی ریاستوں کا، جنہوں نے من جملہ پاکستان کی پیش کی گئی قرارداد پر اتفاق کیا اور کہا کہ ہم متفقہ قرارداد OIC کے پلیٹ فارم سے لے کر جائیں گے جنرل اسمبلی نیو یارک میں، اور ایک جس کی اسپانسرشپ پاکستان کر رہا ہے اور سعودی عربیہ نے ہاں ملائی، کہ ہم اس کو وہاں پیش کریں گے کہ 15 مارچ کو ہر سال اسلاموفوبیا کے خلاف یکجہتی کا ایک دن منعقد کیا جائے انٹرنیشنل. جی تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اس کی ابتدا کی. اور جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہ انہوں نے اس قرارداد کو پیش کرنے سے پہلے مدد فرمائی، میری مدد فرمائی، اور مختلف ریاستوں کے جو سربراہان ہیں ان کو خطوط لکھے، اور اس سوچ کے پیچھے یا اس قرارداد کے پیچھے کیا سوچ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم چاہتے کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو الحمدللہ وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی اور ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کا دفاع جاری رکھیں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب وہ ایک ملون نے جو نیدرلینڈز کی ایک ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ پارٹی سے منسلک ہے، پارلیمنٹیرین، جب اس نے گستاخانہ خاکوں کا جرم کیا میری نظر میں، تو یہ بھی پاکستان کو اعزاز جاتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کی. دفتر خارجہ نے، پاکستان نے آواز بلند کی، اور الحمدللہ وہ آواز اتنی گونجی کہ یورپی یونین کی عدالت نے کہا کہ آزادی اظہار کی حدود و قیود ہوتی ہے. آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری دل آزاری کریں. آزادی اظہار کے ہم قائل ہیں، ہر جمہوری سوچ رکھنے والا اس کا قائل ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں. اس کی اجازت آزادی اظہار نہیں دیتا. اور ایک حوالہ وزیر اعظم دے گئے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مدینہ کی ریاست کا ایک تصور ہے، ایک خواب ہے، میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ لوگ طنز کرتے ہیں
مدینہ کی ریاست کیا بن گئی؟ مدینہ کی ریاست طنز کرتے ہیں حضرت، طنز کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست بن گئی۔ حضور والا میں ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، جب آپ پیڑ لگاتے ہیں تو پہلے سال پھل نہیں دیتا، قانون قدرت ہے، قانون قدرت ہے، وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، یہ اعزاز عمران خان کو حاصل ہے کہ مدینہ کی ریاست کی سوچ کا بیج تو بو دیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گا، رنگ لائے گا۔ یہ جو بیج بویا ہے اس کا ثمر، اس کا پھل پاکستانی قوم کھائے گی انشاءاللہ۔ ہم ہو نہ ہو، ہم ہو نہ ہو، قوم کو اس کا ثمر ضرور ملے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں تشریف لے گئے صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، ابھی انہوں نے اپنے ارشادات سے ہمیں مستفید کیا۔ انہوں نے خانقاہی نظام کے بارے میں، اور یہاں بہت سے مشائخ اور ان کے نمائندگان یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے جو اس پر جو ان کی تشویش تھی اور دوستوں نے اس پر اظہار رائے بھی کیا، اور وزیر اعظم نے اشارتاً جاتے ہوئے فرما گئے کہ انشاءاللہ اس کی اصلاح کے لیے ہم انشاءاللہ پیش رفت کریں گے۔ اور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب جو الحمدللہ نہ صرف خوش عقیدہ ہیں، چیزوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پاکستان کا مذہبی امور میں نہیں پھیریں گے، اور اس قانون کی مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ایک حوالہ دیا ناموس رسالت کے قانون کا، اور آئے دن ہم پر جو پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی شوشے کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے پاکستان کو پاکستان کے امیج کو متاثر کرنا ان کی یہ منزل یا مقصد ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی وضاحت کر دی، کچھ شواہد ہیں تو لاؤ، ہم منہ نہیں پھیریں گے۔ اور اس قانون کے پیچھے جو سوچ ہے وہ ناجائز کو تنگ کرنا نہیں ہے، اپنے عقائد کا دفاع کرنا ہے، کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حامد الحق حقانی صاحب، آپ بھی ایک بہت بڑی مدرسے کی، آپ کے والد، آپ کے دادا کی جو خدمات ہیں اس سے کوئی ناواقف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پلیٹ فارم درکار ہے، اور ایسا پلیٹ فارم جو سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو، جو پاکستان اور دفاع پاکستان کے مقاصد کو یکجا کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی قابل غور آپ کی تجویز ہے، اور بڑا مناسب اشارہ ہے جو آپ نے جس حوالے کی طرف نشاندہی کی ہے۔ انشاءاللہ اس کی طرف بھی یقیناً غور کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا۔ میں حضرت ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے پیغام پاکستان کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اور اس کے اندر جو سوچ ہے اس کا آپ نے اشارتاً ذکر کر دیا، اور آپ نے ایک اور ذکر کر دیا کہ کچھ ایسے منصوبے ہیں جو پاکستان میں استحکام اور خوشحالی کی ضمانت بن سکتے ہیں، اور آپ نے غالباً سی پیک کا حوالہ بھی دیا اپنی گفتگو میں۔
وہ بھی کچھ لوگوں کو چبھتے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ اپنی سوچ میں پرو لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج پاکستان کو کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ایک طبقہ پاکستان کے چند اداروں کو اور پاکستان کی چند شخصیات کو متنازع بنانے پر تلا ہوا ہے. کیوں؟ یہ اس پہ بھی غور کیجئے گا. کیوں؟ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, شام میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, لبنان میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی قوانین مرتب کیے گئے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈائریکشن کیا ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. وہ مقابلہ دانش سے ہو سکتا ہے, فہم و فراست سے ہو سکتا ہے, جذبات سے نہیں. جذبات ابھارنا تو میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ایک ایسی شخصیت یہاں بیٹھی ہے, پھر خالد صاحب بیٹھے ہیں, جب تقریر کرتے ہیں تو پورا مجمع جو ہے اس کو پلٹ دیتے ہیں. اب جذبات ابھارنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے حضرت. جتنے آپ بیٹھے ہیں پائے کے مقرر بیٹھے ہیں, میں کس کس کا ذکر کروں, کس کی طرف اشارہ کروں, آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے جذبات سے کھیلنا یا کھلا دینا. لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج ہمیں تدبر کی ضرورت ہے, فہم و فراست کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے, اور آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے بڑوں نے جو کردار ادا کیا غالباً آج وہی کردار آپ کو ادا کرنا پڑے گا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرا ایک لائیو پروگرام بھی ہے جس پہ میں نے حاضری دینی ہے. وہ 5 بجے سے ڈیلے کرتے کرتے 8 بجے کر دیا. میں پیر صاحب آپ کا, مشائخ عظام کا, حضرت آپ کا, صاحبزادہ صاحب آپ کا, اور تمام علماء و مشائخ کا, تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کا دل کی عطا کرائیں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کی آمد نے ہمارا قد بڑھایا ہے, آپ کی موجودگی نے ہماری عزتوں میں اضافہ فرمایا ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہم نے دشمن کے عزائم کو اقوام متحدہ سمیت دنیا کو آگاہ کیا ہے. 14 نومبر 2020 کو اقوام متحدہ میں ڈوسیئر پیش کیا گیا اور یہ ڈوسیئر پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے سے متعلق معلومات پر مبنی تھا. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین.